یہ جو جتنا یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا نا پیری مریدی کا، کہتے ہیں جی جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، پیر ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جب ہم پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں وہ جی حضرت بایزید بستامی نے فرمایا. بھائی حضرت بایزید بستامی کا قرآن و سنت کے ساتھ کیا لینا دینا؟ دین تو اس شخصیت کے اوپر نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی پیر تھے صحابہ کرام کے، اور صحابہ کرام ان کے مریدین تھے. اچھا جی آگے چلیں، کہتے ہیں دیکھیں خلفائے راشدین بھی تو صحابہ کرام کے پیر تھے، حالانکہ اس بیعت کا پیری مریدی کی بیعت سے کوئی لینا دینا نہیں. نبی علیہ السلام نے جو بیعت لی صحابہ کرام سے، ایک تو ایمان کے لیے، پلس وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹو تھے آن دا فیس آف ارتھ، اور ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کی اصل وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور اپنے حکمران کی بھی. اچھا حکمران کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ نہیں استعمال کیا، فرق رکھا کہ ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی جس کی بھی اطاعت ہے وہ اس دائرے کے اندر ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمران کی بھی. لیکن ساتھ ہی فرما دیا اسی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اپنے حکمران کے ساتھ تو معاملہ تم نے پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حکمران سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور معاملہ پلٹانا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو پھر ہی تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا، اور اسی میں تمہاری خیریت ہونے والی ہے، اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اسی کے تحت ہم کہتے ہیں کہ حکمران وقت کی بھی بیعت ایبسولوٹ نہیں ہے، قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہے. پیری مریدی کی بیعت کا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، یہ تو پیرلل میں انہوں نے سسٹم کھڑا کیا. اور اگر آپ من و عن وہ احادیث جو بیعت خلافت سے متعلق ہے ان کو پیری مریدی کے اوپر اپلائی کریں گے اجتہاد کے طور پر، پھر سرکار بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا، بلکہ خطرے ناک نکلے گا، خطرناک سے بھی اگلا ورژن. کیونکہ اس میں تو واضح موجود ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا یا وقت کے امام کو پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. مسلم شریف میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو جو کوئی بھی بیعت کے لیے کھڑا ہو اسے قتل کر دو. اسی پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ قانون مان لیا جائے پھر تو دنیا کے سارے پیر قتل ہو جائیں گے، کوئی ایک پیر آپ کو باقی رکھنا پڑے گا. تو آپ فیصلہ کریں پھر کہ کیا کرنا ہے آپ نے. اگر آپ پیری مریدی کے لیے وہ والی احادیث کا سہارا لیتے ہیں تو منوان اس کو اپلائی کریں گے نا، تو وہ تو اپلائی نہیں کر سکتے. یہاں تو ایک گدی کے اوپر چار بیٹے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں گدی سنبھالنے کے لیے، اور باقی جو پیرلل میں اتنی گدیاں چل رہی ہوتی ہیں جو کبائی کے اڈے ہوتے ہیں ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں. اس کے لیے قرآن سے دلیل پیش کرنا، جی قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے، احادیث میں بھی بیعت کا ذکر ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. قرآن و سنت میں تو لینا دینا نہیں اس بیعت کا. اور وہ بھی جو بیعت تھی خلفائے راشدین کی وہ بھی کامل الایمان مومنین ہونے کے باوجود، اور ان کے پیچھے اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. اس کے باوجود ادھر بھی لوگ اختلاف کرتے تھے اور وہ اپنا ڈیسیژن واپس لیتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت عمر کے دور خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، صرف ان کو دیکھا، انہوں نے دیکھنے کے انداز سے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ تو ابھی اس سے پہلے کہ کچھ کہیں. حضرت حسان جو کہ شاعر تھے، بڑی نرم طبیعت، ابھی تو آپ کو اگر ہم بتائیں کہ جنگوں میں بھی یہ کبھی بھی تلوار لے کے سامنے نہیں آتے تھے، شاعروں کے مزاج میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی کر سکے، بڑے رقیق القلب لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی جانور کے اوپر بھی چھری نہیں پھیر سکتے. لیکن یہاں دیکھیں دلیری اتنی، اور کہا ہے عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تو اس سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا. حضرت عمر نے بھی کچھ بولا بھی نہیں ہے اور یہ بندہ اتنا دلیر ہو گیا شاعر ہونے کے باوجود کہ اس نے دیکھا بھی کیوں. یہ دلیری کس نے دی تھی ان کو؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے. یہ جرت کس نے دی تھی؟ آگے سے حضرت عمر نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بھی نہیں کہا کہ میں آدمی پہ تکتا سا نہ. ہو سکتا تھا نا بندہ دیکھے امیر المومنین کی سرعام اس طریقے سے ایک بندہ للکارا ہے، اس طرح دیکھ میرے حل سرکار یہ کون سنتا ہے. آج کوئی ایک محلے کا کونسلر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس کے سامنے پرشین امپائر ڈھیر ہو چکی، رومن امپائر اسے جزیہ دے رہی ہے، اور وہ حضرت عمر تو اپنے آخری خطبات میں کہتے تھے کہ یا اللہ عرش پہ تو ہے اور دنیا پہ میں ہوں. یہ اسلام کی برکت ہے کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے طاقتور انسان کوئی نہیں ہے، اور حقیقت بات ہے یہ حضرت عمر کو اللہ نے اسٹیٹس دیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ آسمانوں پہ تو اور دنیا پہ تو نے مجھے اسٹیٹس دیا ہے کہ اس وقت کوئی بھی مجھ سے طاقتور انسان نہیں ہے. لیکن میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں
کہ میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرا چچا مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ تو اونٹوں کی اور بھیڑ بکریوں کی حفاظت نہیں کر سکتا, تو مستقبل میں کیا کرے گا. آج اسلام کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے. ٹھیک ہے, اس لیول کے اوپر ایک بندہ ہے اور وہ پھر مزاج کا بھی سخت ہے, اور آگے سے حدیث بھی نہیں سنائی, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ہو سکتا ہے کہ ادھر بریلوی دیوبندی بیٹھا ہوتا حدیث بھی سنا دیتا کہ حضرت سنا حدیث انہوں بدتمیزی کر رہے ہیں تھوڑے نال, گستاخی کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہوا. جب انہوں نے یہ جملہ سنا, کیونکہ بات آئی تھی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں, تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث پر گواہ لے کر آؤں. انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نہ صرف نعت اشعار سنتے تھے بلکہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے, جس طرح تو نے مدد فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. اس ایک واقعے سے کتنے رزلٹ نکلے. نمبر 1, خلیفہ راشد بھی ہو, اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرے آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنی. نمبر 2, اعلانیہ اسے اختلاف کرنا ہے. نمبر 3, خلیفہ راشد کا بھی کتنا جگرا ہوتا تھا کہ وہ حدیث سن کے سرنڈر کرتا تھا. نمبر 4, حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق مانتے تھے, جبھی ان کی گواہی قبول کی. لہذا روافظ کا یہ کہنا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کو جھوٹا سمجھتے تھے یہ بالکل غلط ہے. اس پہ الگ سے میری ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. اور نمبر 5, اگر حضرت عمر کو یہ پتا نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں محفل نعت ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام سنتے تھے, حالانکہ وہ اتنے بڑے جید صحابی ہیں اور خلیفہ راشد ہیں, ان کو بھی یہ حدیث نہیں پتا تھی, تو سرکار اگر آپ کے کسی امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے تو اس میں اس امام کا مرتبہ کو گر نہیں گیا. اور یہ انجینئر صاحب نے دسیا ساڑھے بزرگوں نے نہیں سی پتا, ساڑھے اماموں نے نہیں پتا, اور تواڈے بزرگ تے شاہی کوئی نہیں, سیدنا عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے امام تے شاہی کوئی نہیں. اگر حضرت عمر سے یہ حدیث چھپی ہوئی تھی کہ مسجد میں نعت اشعار پڑھے جا سکتے ہیں, تو ان کے بعد کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں. تو کسی سے کوئی چیز اوور لک بھی ہو سکتی ہے. کتنے رزلٹ نکلے. یہ اس بیعت کا سٹیٹس تھا. یہاں یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں ان کے مریدین ان سے اختلاف کر سکتے, کر کے بتائیں, کبھی نہیں کر سکتے. آپ کو سنائیں گے ممبر سے کہ حضرت عمر سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ مال غنیمت میں ایک چادر ملی تھی سب کو اور آپ کا قد لمبا ہے, آپ نے کیسے اپنا لباس سلوا لیا. ہم اس وقت تک آپ کا خطاب نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ کلیریفیکیشن نہ دیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا بتائے گا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی تو انہوں نے اپنا لباس سلوا لیا. یہ جب کوئی واقعہ سنا رہا ہو نا تو اسے آپ نے ممبر سے نہیں نیچے اترنے دینا. اسے کہنا ہے کہ حضرت میں بھی سیدنا عمر کے اس ساتھی کی سلمان فارسی کی سنت پہ عمل کرنے لگا ہوں, تو آپ بھی ذرا حضرت عمر کی سنت پہ عمل کر کے نا کلیریفیکیشن دیں کہ 4 سال پہلے آپ اسلام آباد کی اس مسجد میں چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور ایک مٹکا رکھا ہوا تھا اور 2-3 ساتھ لوٹے رکھے ہوئے تھے. پھر یہ بعد میں جب سیکٹر ڈیولپ ہوا یہاں پہ ایک مسجد بن گئی اور آپ کی تنخواہ 10,000 مقرر ہوئی تھی. آج آپ نے گاڑی اور ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں اور ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں, حالانکہ آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے. یہ اللہ کا اتنا فضل آپ پہ کہاں سے ہوا ہے ذرا بتائیں. یہ نہ اسے کہیں کہ آپ نے چندے میں سے چوری کیا ہوگا, یہ خود وہ انشاءاللہ خود رزلٹ نکالے گا اور اس سے پہلے اپنے مریدین کے ذریعے آپ کے اوپر جھپٹ پڑے گا کہ مجھے چور سمجھتے ہو. کلیریفیکیشن نہیں آپ کو کبھی دے گا. اور پیروں کو تو چھوڑ دیں, ان کا تو سٹیٹس ہی بہت بلند ہے. یہ تو میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں, پیروں نے تو مولوی ہائر کیے ہوتے ہیں اپنی منقبتیں پڑھنے کے لیے. آپ نے دیکھا یہ کبھی عرس ہوتے ہیں نا درباروں کے اوپر, پیر صرف خاموشی سے آ کے بیٹھتا ہے روب قائم کرنے کے لیے, اینڈ پہ نا ایسے کر کے دعا کرواتا ہے تاکہ روب رہے کہ پتہ نہیں کتنا عالم فاضل ہے. حالانکہ میں تم یقین نہ کہنا نماز بھی نہیں سنا سکتے صحیح طریقے سے. یہ ان کی حالت ہے. ترجمہ تو چھڑ دو, لیکن روب رکھا ہوا ہے. تقریر نہیں کر سکتے, نہ یہ آیت صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, نہ کوئی حدیث سنا سکتے ہیں. مولوی انہوں نے بھرتی کیے ہوتے ہیں, وہ آ کے پہلے ان کی تعریف کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی جھوٹے واقعات مرے ہوئے کہ جو قبر میں پڑا ہے اس کے سناتے ہیں, الٹیمیٹلی وہ بھی اپنا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں. یہ ٹوٹل پیروں کا پورا سسٹم ہوتا ہے. یہی تو دیکھیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ, ان کا یہی تو جھگڑا تھا وہ اپنے پیرلل میں جو دوسری گدیاں چل رہی تھیں کہ یار مولویوں سے کیوں تقریریں کراتے ہو, خود کرو. اب پیر نصیر الدین صاحب تو عالم دین تھے, وہ تو تقریر کر لیتے تھے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو دوسرے میرے جو پیرلل میں چل رہے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ یہ 2 بھائی تھے نا, بابو جی سرکار دے 2 بیٹے سن جی, وڈے لالا جی تے چھوٹے لالا جی. تو وڈے لالا جی کی گدی پہ تو یہ بیٹھ گئے پیر نصیر الدین صاحب, اور چھوٹے لالا جی خود زندہ تھے, وہ ان کے سسر بھی تھے اور بول چال بھی بند تھی, کیونکہ پیر نصیر الدین صاحب جو ہے نا وہ پیری مریدی میں یہ جو پورا سسٹم ہے اس کی خرابیاں ہائی لائٹ کرتے تھے, کتابی شکل میں بھی تقریروں میں بھی. الٹیمیٹلی وہ گولڈا شریف ان کو جمعہ بھی نہیں دیتے تھے. کبھی ایک بار کو موقع آیا تو ان کو ایک آدھ جمعے کی تقریر دی جاتی تھی اور وہ اس میں بھی پھر تیا پاچا کر کے رکھ دیتے تھے. خیر انہوں نے پھر اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی اور وہ سارا سلسلہ انہوں نے چلایا. اللہ تعالیٰ کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. جو انہوں نے توحید کی آواز بلند کی تو اس پہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے.
تو وہ تو میری ایک ویڈیو آپ دیکھیں توحید سے متعلق 10 دھوکے، اس کے شروع میں نے ان کے ویڈیو کلپس ڈالے ہیں، ان کی تصویر بھی تھمبنیل پہ لگی ہوئی ہے. وہ کتنی دلیری کے ساتھ توحید بیان کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ماں پی نا، میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. اور وہ بھی اسے کہتے تھے کہ جیسے کوئی ہے نا کچھ اور دکھا سکتا ہے، آئے دکھائے میں مان لاں گا. یعنی یہی باتیں میں کرتا ہوں. کہتے دیکھیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں نا کہ جی وہ تخت بلقیس آ گیا تھا، بالکل آ گیا تھا، آپ ذرا وائٹ ہاؤس کو لا کے مارگلا ہلز پہ رکھے، میں آپ کو مان لوں گا. آپ رکھیں بھی نا اور ہم سے یہ کہیں کہ ہم آپ کے بابوں کی جھوٹی کرامات مانیں اس بنیاد پہ کہ قرآن میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے. جو رپورٹ ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو عیسیٰ ابن مریم بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. آپ اگر یہ کلیم کریں کہ میرے یہ جو بزرگ یہاں پہ دفن ہے یہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کو پتا کیا پاکستان کے معاشرے میں اس کا تو کوئی اور ہی مطلب نکلے گا. کوئی بھی آپ کی کرامت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اچھا اے کرامت کیوں نہیں کوئی بزرگ دکھا سک رہا ہوں تک؟ دکھاؤ نا. تو سب جھوٹ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے اور پلی لیتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سے کہ جی قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے. بھئی قرآن میں نبی الاسلام کا بیعت لینا ہے صحابہ کرام سے، وہ آن دا بہاف آف گاڈ ہے، اور خلفائے راشدین کا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہے، اور اس میں اس کی باؤنڈریز ہیں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ایبسولوٹلی بیعت اللہ کی ہے. نبی الاسلام بھی اللہ کے لیے بیعت لیتے تھے. اسی لیے سورہ الفتح میں کہا گیا اے نبی یہ جو درخت کے نیچے آپ بیعت لے رہے ہیں ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اندازہ کریں اللہ نے نبی الاسلام کے مبارک ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا کیونکہ نبی الاسلام ریپرزینٹیٹو ہے اللہ کے. تو صحابہ کرام کی اب بیعت کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے. جو لوگ آپ سے کہتے ہیں نہیں بیعت ضروری ہے، ہم کہتے ہیں بہت ضروری ہے، بیعت فرض ہے اللہ کی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہ وہ سورہ التوبہ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 111 ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں. یعنی بدلے میں جنت دوں گا. ہاں اپنی جان بھی مجھے بیچ دو، اپنا مال بھی مجھے بیچ دو. کس کے بس؟ جنت کے بس. پہلے تو ہوتا ہی بارٹر سسٹم تھا نا. دودھ دے کے آپ گندم لیتے تھے، جن کے پاس گندم ہوتی تھی وہ گندم دے کے دودھ لے لیتے تھے. یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء. یہ کرنسی والا سسٹم تو بعد میں شروع ہوا. اس زمانے میں بھی تھا، دینار درہم بھی تھے، لیکن بارٹر سسٹم بھی تھا. تو یہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن بارٹر سسٹم ہے کہ اپنی جانیں اور مال مجھے دو، اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی جنت دوں گا. اور وہ جنت ایسی کہ جس میں نہ موت آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ پریشانی آئے گی، اور سب سے بڑھ کر وہ جنت کی نعمتیں ابدی ہیں اور ہر وہ نعمت ہے جو آپ خواہش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. یہ بیع میں نے کی ہے. بیع با یا عین تجارت، اسی سے یہ بیعت لفظ ہے. اپنے آپ کو بیچنا. انسان کے آگے کیسے اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے؟ نبی الاسلام کے ساتھ بھی جو ہماری بیعت ہے وہ اللہ کی بیعت ہے. خلفائے راشدین کے ساتھ بھی جو بیعت ہے وہ اللہ کی بیعت ہے، اور وہ بھی پیری مریدی والی نہیں. حکومت وقت کے اعتبار سے خلیفہ کو مانا. دین کے معاملات میں تو آپ نے وہ بات ماننی ہے جو اس شخصیت کے اوپر نازل ہوئی ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. اور ظاہر سب سے بڑا کام آپ جو اللہ کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں آ جائیں. سب سے قیمتی چیز تو جان ہے. فیقتلون ویقتلون، بس وہ اللہ کے حکم سے قتل بھی کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو، اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. ہمیشہ تو نہیں ہونا کہ آپ نے زندہ بچنا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے فخریہ بیان فرما رہا ہے. ویسے تو ایک انسان کا بھی قتل نہ حق پوری انسانیت کا قتل ہے جو سورۃ المائدہ میں آیا. اور اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جان جو ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کسی کی جان لے نہیں سکتے. اس لیے دیکھیں جب آپ جانور بھی ذبح کرتے ہیں نا تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی جان موجود ہے. اس سے بھی آپ زندگی چھین نہیں سکتے. جب آپ اس سے زندگی چھیننے لگتے ہیں نا تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اس کے نام پہ میں تیری جان لے رہا ہوں، ورنہ میں تیری جان نہیں لے سکتا. یہ اس کا حکم ہے کہ تجھے اس نے میرے لیے پیدا کیا کہ میں تجھے کھاؤں، تو میں جب اب تیری جان نکالوں گا تو اس کے نام پر نکالوں گا، کیونکہ مالک جان کا کون ہے؟ اللہ. اس طرح آپ کسی کافر کی بھی جان نہیں لے سکتے الا یہ کہ میدان جنگ میں وہ آپ کے مقابلے پہ آئے، تو اس وقت بھی آپ اپنی دشمنی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر. جو سیدنا علی کا واقعہ ہے کہ جب وہ کافر کے سینے پہ چڑھ گئے تھے، اس نے تھوک دیا تو وہ اتر گئے. ان کا بھائی اب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا، بس وہ اسی چیز سے امپریس ہو کے مسلمان ہو گیا. دیکھیں جی جہنم کے دہانے پہ پہنچا ہوا بندہ، آخری ٹائم پہ اللہ نے اس کے لیے جنت کر دی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی اور تقدیر. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں
اور کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے میدان جنگ میں, اور خود بھی قتل ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا تھا پختہ تورات میں بھی, یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, انجیل نیو ٹیسٹمنٹ میں, اور قرآن میں بھی. یعنی تینوں کتابوں کے اندر وہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے دو, آخرت کی ہمیشہ کی زندگی لے لو. اور یہی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جی. ہاں, جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کے اینڈ پہ بھی فرمایا نا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہی ایک یونیورسل ٹروتھ, یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے سارے صحیفوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے آسمانی صحائف ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے, ایک ہی کانٹے کی بات تھی. یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال اللہ کے لیے خرچ کرے گا اللہ اسے جنت دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیعت کی ہوئی ہے مومنین کے ساتھ. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اللہ اکبر. اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر. یعنی اللہ تو ہمارا یہ جو میرا وعدہ ہے نا, تو میں تو وعدہ وفا کروں گا, مجھ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. دنیا میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی محنت بھی کرتے ہیں نا, رزلٹ آپ کے خلاف آتا ہے کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. اس وجہ سے بعض اوقات انسان کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار میں دنیا میں محنت کروں اور اس دا اینڈ میں بھی میرے ساتھ بیڈ لک ہو جائے. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہوگی, بیڈ لک کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا. وعدہ خلافی یہاں بھی نہیں اس نے کی, اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, میں ضرور آزماؤں گا بھوک کے ذریعے, خوف کے ذریعے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی آزمائش نہیں ہے. دنیا میں جس نے وقت کے پیغمبر کو پہچانا, اس کی پیروی کی, تو آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں اس کے لیے, گڈ لک ہی ہے. اور وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہوگا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, بس خوشیاں مناؤ اس بیعت کے اوپر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے. یہ دیکھیں یہ بیعت کا لفظ آ گیا, جو میں نے کہا تھا نا بیعت کس سے ہے, اللہ سے. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ بیعت ہے جس پہ خوشیاں مناؤ. یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ لے نہ جاؤں ساتھ. تو آپ سے پہلے جنت ہی جا کے دس, اتنا آسان ہے جنت کمانا. تو جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنا امام مانا ہے.